بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان ناظر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف امریکہ تارکین وطن کو نکال رہا ہے تو دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار نوبل امن ایوارڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں 28ویں ترمیم لانے، نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے نہ کرانے کی بحث چل رہی ہے. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری کے باعث رول رہے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، حکمرانوں کو اپنے اصول مفاد میں عوام کا کچھ خیال نہیں. یہ سب کچھ ایسے ہی کب تک چلتا رہے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب مظہر برلا صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب مظہر برلا صاحب، امریکہ جو ہے وہ ایک طرف تارکین وطن کو نکال رہا ہے تو دوسری طرف نوبل انعام کا بار بار جو ہے وہ اصرار بھی کر رہا ہے. یہ کیا جناب انسانی حقوق کی کون سی پاسداری ہو رہی ہے جس کے سر پر وہ امن ایوارڈ مانگنے کی جو ہے وہ اصرار جاری ہے؟ بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب. گزارش یہ ہے کہ تارکین وطن کا مسئلہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. جی. دیکھیے، اگر امریکہ میں تارکین وطن کا حساب کتاب کیا جائے تو پھر یہ جتنے گورے ہیں جو لوگوں کو نکالتے پھرتے ہیں، یہ تو خود امریکن نہیں ہے. اوریجنلی تو یہ برطانیہ سے گئے جی. تو پھر انہیں بھی نکال دینا چاہیے. قانون کا اطلاق تو پھر سب پہ ہونا چاہیے. جی. اب اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو تو محفوظ رکھیں گے، وہ اب ایک نئی چکر بندی کر رہے ہیں کہ جناب والا وہ لوگ جو امریکن بار نہیں ہے اور باہر سے آئے ان کی بھی پھر کیٹیگری ہے. کچھ کے پاس گرین کارڈ ہے، کچھ کے پاس سٹیزن شپ ہے. بار کیف یہ جائیں گے اس طرف، پہلے گرین کارڈ ہولڈرز کی طرف جائیں گے اور پھر یہ سٹیزن شپ کی طرف جائیں گے. مسئلہ وہی ہے جو دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خفیہ کہیں یا اعلانیہ کہیں، یہ عالم اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے. جنگ دوم کے بعد چونکہ یہ سمجھتے تھے یہ جو استعماری طاقتیں ہیں کہ مسلمان ملکوں کی طاقت کم کی جائے، مسلمان ملکوں کے جو علاقے ہیں متنازع ان کا کوئی حل نہ نکلے. اس میں آپ دیکھیے کہ آج تک کشمیر کا حل نہیں نکل سکا، فلسطین کا حل نہیں نکل سکا. اچھا، جو بوسنیا تھا آپ دیکھیے اس کا انہوں نے کیا حال کیا. پھر آ جائیے مسلم ملکوں کی طاقتور افواج جہاں جہاں تھی، مثلا عراق میں بڑی طاقتور افواج تھی، وہاں ختم ہو گیا تھا. شام میں انہوں نے کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا. اچھا، جو ان کے جہاں اپنے مفاد ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھیے ایسٹ تنور جو ہے وہ راتوں رات ریاست کھڑی کر دی جاتی ہے. پھر جو اور مسلم ملک ہے جہاں افواج زیادہ مضبوط ہے ان میں بھی یہ الجھائے رکھتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جب سے نیو یارک میں میل ایک بنا مسلمان اور اس سے پہلے لندن میں ایک مسلمان میل بنا، تو مغربی دنیا یہ سوچ رہی ہے، چونکہ یہ سوچ کیوں رہی، چونکہ جو اسلام ہے وہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی لوگ قبول کر رہے ہیں. تو وہ یہ حساب کرتے ہیں. مجھے یہ باتیں اس لیے یاد آ رہی ہے کہ میں کوئی 8-10 سال پہلے سری لنکا گیا تو سری لنکا کے ایک وزیر مجھے کہنے لگے کہ جی ہم
تو بہت سوچ بچار کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں, کیا سوچ بچار کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کولمبو میں جو مسلم بازار ہے, یہ جو عرب تاجر آئے تھے ان پر مشتمل ہے, اور مسلمان جو ہے وہ 4 شادیاں کرتے ہیں اور ان کے بچے بہت ہیں, اور ہم جو ہمارے یہاں چونکہ بدھسٹ زیادہ ہے سری لنکا میں, تو دوسرے نمبر پر ہندو ہے, تیسرے پہ مسلمان. لیکن وہ کہنے لگا کہ بدھسٹ اور ہندو جو لوگ ہیں وہ شادیاں نہیں کر رہے, لیونگ ریلیشن شپ پہ یقین رکھتے ہیں, تو اب جب شادی نہیں ہو رہی تو بچے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تو ہم کہتے بڑے پریشان ہیں اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے, چونکہ جب ہم حساب لگاتے ہیں مسلمان آبادی کا اور بدھسٹ کا اور ہندوؤں کا, تو ہم سوچتے ہیں کہ آج سے کوئی 30, 35 یا 40 سال بعد سری لنکا جو ہے وہ تو ایک مسلمان ریاست بن جائے گی. یہ سوچ ظاہر صرف سری لنکا میں نہیں باقی ممالک میں بھی ہوگی. تو امریکہ میں کوئی امریکی حکومت سے یہ پوچھنے والا نہیں کہ جناب والا جتنے یہاں تارکین وطن آئے انہوں نے امریکہ کی بہت خدمت کی, اور جو پیسہ یہاں کماتے ہیں, اچھا ایک پیسے کا بھی ایک چکر ہے شاید صاحب, وہ بھی ذرا سن لیجیے. دیکھیے تھرڈ ورلڈ سے جتنا پیسہ جاتا ہے مغربی ملکوں میں, اس کو تو وہ بسم اللہ کر کے قبول کر لیتے ہیں, لیکن وہاں سے پیسہ نہیں آ سکتا. ہمارے ایک دوست کو لاہور کے رہنے والے, تو انہوں نے امریکہ میں 40-50 سال گزارے, کافی امیر آدمی ہو گئے. تو انہوں نے کہا جب میں نے سوچا کہ اب میں اپنے ملک میں واپس چلا جاؤں پاکستان, تو میں نے کوشش کی کہ میں پیسہ شفٹ پاکستان کروں, تو مجھے مختلف امریکی اداروں نے گھیر لیا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ نہ تم اپنے وطن پیسہ لے جانے کی بات ہی نہ کرو, تم ایسا کرو کہ دبئی میں ایک کمپنی بناؤ اور اس کے ذریعے تھوڑا بہت پیسہ جو ہے نا وہ لے جاؤ, یہ سارا پیسہ آپ کو نہیں لے جاتے. آپ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں یا غریب ممالک ہیں یا ترقی پذیر ہیں, ان پر تو چڑھائی کر دی جاتی ہے, لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ منی لانڈرنگ لندن میں ہوتی ہے, برطانیہ میں ہوتی ہے, انہیں تو کوئی پوچھتا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ عظیم 2 کے بعد جتنے بھی قوانین بنے جو استعماری طاقتوں کے بڑے ملکوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائے, مثلا جو معیشت ہے وہ امریکیوں نے اپنے ہاتھ میں کر لی. انہوں نے کہا جی ساری دنیا میں ڈالر چلے گا. اچھا جی, زبان جو ہے وہ برطانیہ کی کر لی, انگریزی. آج بھی دنیا میں کئی زبانیں انگریزی سے زیادہ بولی جاتی ہیں. مثلا یہ چائنا ہے, چائنیز بولی جاتی ہے, عربی بہت بولی جاتی ہے. تو وہ چھوٹا سا برطانیہ ہے, صوبہ سندھ سے چھوٹا ہے, لیکن انہوں نے سازشوں کے ذریعے یہ سارا کچھ کر لیا اور ابھی تک دنیا پہ مسلط ہے. اب انہوں نے غلامی کا بھی جو رنگ ہے وہ بدلا, اور انہوں نے کہا کہ انہی ملکوں میں سے مخصوص لوگ جو ہے وہ لے لیے جائیں اور ان کے ذریعے حکومت کی جائے. اب یہ جتنے ممالک 45 کے بعد آزاد ہوئے ہیں, جو تاج برطانیہ یا فرانس کی کالونیاں تھے یا دوسرے یورپی ملکوں کی, ہمارے یہاں چونکہ تاج برطانیہ اس طرف ہے, تو یہ لوگ بظاہر آزاد ہوئے لیکن ان کو حقیقی آزادی نہیں ہے. افریقہ کے ممالک ہیں
آپ دیکھیے ان کی تقسیم جو ہے نا، کس نے ایسے لائنیں جیسے لگائی ہوئی ہے ملکوں کی تقسیم کر دی، اور نہ وہاں کے قبائل کا خیال کیا گیا، نہ وہاں کے علاقوں کا خیال کیا گیا۔ افریقہ واحد براعظم ہے جہاں مسلمان اکثریت میں 55% مسلمان ہیں وہاں، اور 55 ہی ممالک ہیں افریقہ کے۔ اب اس میں سے کئی عیسائی ریاستیں ہیں، مسیحی ریاستیں جن کو کہا جا سکتا ہے، کئی مسلمان ہیں، کئی سیکولر ہیں۔ افریقہ کے غریب ممالک پہ کچھ پہ برطانیہ قابض تھا، کچھ پہ فرانس قابض تھا، کچھ پہ ہالینڈ، کچھ پہ جرمنی، کچھ پہ کوئی مختلف ممالک جو تھے وہ قابض تھے۔ آج بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہاں قابض ہے۔ اب وہ ایک جو نوجوان وزیر ہے، صدر ایک ملک کا، افریقی ملک کا، اس نے بغاوت کی۔ وہ غالباً فرینچ کالونی تھا، اور ابراہیم جو تھا یہ ابھی ہے، کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو کیپٹن ابراہیم نے فرانسیسیوں کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ ختم کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 1 مہینے میں اپنا سامان پیک کرے ہو جائے، اور وہ سیدھا پھر رشیا چلا گیا، ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، چین چلا گیا، اپنی چیزیں جو تھی وہ سنبھالی۔ اب دنیا بدل رہی ہے۔ دنیا میں جو عالمی طاقت ہے یا پاور ہے وہ ایشیا میں شفٹ ہو رہی ہے، اور ایشیا میں ایک بڑا بلاک بن رہا ہے جو روس، چین، پاکستان، ایران، افغانستان، ان ملکوں پر مشتمل ہوگا۔ پاکستان کی بظاہر خارجہ پالیسی ابھی آپ کو اور نظر آتی ہے، لیکن بلاخر پاکستان کو اسی گروپ میں آنا ہوگا۔ اندرون خانہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو چکی ہے۔ امریکیوں نے تارکین وطن کو نکالنے کے لیے ٹرمپ صاحب عجیب و غریب فیصلے کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کے باعث امریکہ میں کئی راستے تنگ ہے، اور جو مستقبل بین ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یونائٹڈ امریکہ کا یہ آخری صدر ہو، اس کے بعد یہ ریاستیں، ان میں سے کوئی 5 ریاستیں کینیڈا کی طرف چلی جائیں گی، کوئی 2-3 ریاستیں وینزویلا میں چلی جائیں گی، مختلف ملکوں میں اس طرح یہ شامل ہو جائے گی۔ تو یہ جو اتنا لمبا چوڑا بابر ریاستوں کا کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا، چونکہ ٹرمپ صاحب ایک طرف تو دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ میں بڑا امن کا پیغمبر ہوں، اور کیا انہیں اپنے ملک میں نظر نہیں آتا کہ ان کا ملک جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوا پڑا ہے، اور اپنے ملک میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو اپنے ملک میں ان کے خلاف مظاہرے کیوں؟ اب وہ غصہ نکالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تارکین وطن ان مظاہروں کے پیچھے ہے۔ ایسا نہیں ہے، تارکین وطن نے تو امریکیوں کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے امریکہ کو اپنا دیش بنایا ہے، وہ اپنا ملک سمجھ کے وہاں رہتے ہیں۔ ابھی چلے جی وہ کہہ رہے ہیں جی جن کے پاس گرین کارڈ، ہاں جو ناجائز لوگ آئے ہیں، کوئی ملک بھی کسی کو ناجائز نہیں رکھتا، وہ پاکستان بھی نہیں رکھتا، کوئی ملک بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، جو ناجائز آئے ہیں ان کو آپ نکالیں، لیکن جو آپ کے سٹیزن ہیں یا جنہوں نے گرین کارڈ لے رکھا ہے وہ تو آپ کے اداروں سے، آپ کی انتظامی مشینری سے گزر کر گرین کارڈ بنا یا ان کو سٹیزن شپ ملی۔ ہاں اگر انہوں نے بارڈر کراس کر کے ناجائز طریقے سے آئے ہیں، ان کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے یا سٹیزن شپ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، مگر یہ کہہ دینا کہ جی ہم تارکین وطن کو نکالیں گے، ایسی باتیں برطانیہ میں بھی ہوتی ہیں شاہ صاحب جی۔ برطانیہ میں بھی وہ ایشیائی باشندے جو ہیں چونکہ بڑی تعداد میں ہیں،
ممبر ہے پارلیمنٹ کے، لارڈز بنے ہوئے ہیں، مختلف شہروں کے میئر ہیں، تو وہ ایشین باشندوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور مستقبل بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ایشین باشندوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، برطانیہ سے بڑے ان کی 3 نسلیں وہاں جوان ہو چکی ہوں، 4تھی نسل ہو 5ویں نسل ہو، وہ ان کو کہے گے کہ بس. تو اس مقصد کے لیے میرا خیال ہے انہیں برطانیہ اور امریکہ کی بات میں اس لیے مشترکہ کرتا ہوں کہ یہ ان کی ایک ہی سوچ ہے. تو میرا خیال ہے انہیں کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ رکھنا پڑے گا. یہ کہیں گے کہ جو لوگ 45 تک آئے یا 50 تک آئے یا 60 تک آئے وہ تو قبول ہے ہمیں، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے وہ قبول نہیں. مرحلہ وار نکالیں گے آہستہ آہستہ. اب آخری جملہ اس سوال کا کے جواب میں، میرے ایک دوست ہے، آپ کے بھی دوست ہوں گے، افتخار عارف. جی. تو میں نے انہیں ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ BCCI میں گئے تھے، برطانیہ رہتے تھے، تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا میں تھرڈ کلاس شہری بن کر فرسٹ کلاس زندگی نہیں گزارنا چاہتا. ٹھیک. میں فرسٹ کلاس شہری بن کر تھرڈ کلاس زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا. ٹھیک. تو یہاں پر مجھے یہ تانا نہیں ملے گا کہ تم تو کہاں سے آئے ہو، تم تو یہاں کے ہو نہیں. تو میں نے اس لیے اپنے ملک کو ترجیح دی. اچھا میری اپنی سوچ بھی یہ ہے، میں کہتا ہوں ہمیں پاکستان سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اپنا ملک ہے، اور یا تو یہ ملک جو ہے آپ دیکھیں نا اپنی پالیسیوں پہ خود ہی یہ کلاڑا چلاتے ہیں، یا تو یہ پالیسی نہ رکھتے کہ لوگوں کو شریعت نہ دیتے، گرین کارڈ نہ دیتے. اگر آپ نے شریعت دی ہے تو پھر اس کا دفاع کریں، پھر آپ اس سے آپ منہ کیوں موڑ رہے ہیں، پھر آپ اپنی پالیسیوں پر کیوں پچھتا رہے ہیں اور ان کو کیوں بدلنا چاہ رہے ہیں. سر ان کا ملک ہے، سر ان کا ملک ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی پالیسیاں ہیں. ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ بقول آپ کے طاقتور ہے، پہلوان ہے، کمزور آدمی نے تو ماننا پڑے گا جو وہ کہیں گے. لیکن یہ جو نہ ماننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کریڈٹ آپ ہی لیتے رہنا اور نوبل انعام کا مطالبہ کرتے رہنا. دیکھیے نوبل انعام، پھر یہ جو آپ نے سوال کیا نا اس پہ ایک چھوٹا سا جملہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی ان کا ملک کیسے ہو گیا. یہ لوگ تو خود برطانیہ سے جو لوگ جرائم میں مبتلا تھے انہیں امریکہ بھیجا گیا تھا، تو جو اصل امریکی ہے وہ تو بیچارے غلام ہے، محکوم ہے. تو یہ تو خود قابض ہے اور یہ کسی کو کیا کہیں گے. خیر یہ بھی بحث ہو جائے گی. مذہب اللہ صاحب اصل بات جو ہے نا وہ طاقتور کی ہے. اب کوئی بھی طاقتور ہے، ملک بھی اس کا ہے. جیسے کہ آپ کے غزہ کو دیکھ لیں، جموں کشمیر کو دیکھ لیں، اسی طرح ریاستیں جن پہ طاقتوروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور طاقتور کا ساتھ دے رہا ہے، کمزور کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا. آج ہم بھی جو ہے وہ دفاعی طور پر مضبوط ہوئے ہیں تو ہماری طرف بھی لوگ پیار بھری نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ صدر ٹرمپ بھی کہتے ہیں یہ شاندار شخصیت کے مالک ہیں اور فیلڈ مارشل ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. اچھا یہ بات جو کی ہے نا آپ نے یہ بڑی زبردست ہے طاقتور والی. دیکھیے انسانی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے اس بات میں، اسی بات سے بھری پڑی ہے کہ دنیا میں آج تک زور اور زر نے حکومت کی ہے. اچھا زور اور زر کیسے حکومت کرتا ہے؟ وہ زور خریدتا ہے تو پھر حکومت کرتا ہے، اور زور
والا جو ہے وہ زر والے سے جگہ ٹیکس لیتا رہتا ہے تو اسے کہتا ہے تم حکومت کرو، ٹھیک ہے. لیکن جو ہی زر ختم ہو جاتا ہے زور والا پھر قابض ہو جاتا ہے. جی تو آخری نقطہ یہ نکلا کہ طاقتور جو ہے، جو زوراور ہے، وہ وہی حکومت کرتا ہے. جی تو دنیا میں اگر کچھ لوگوں نے زر کے زور پر حکومت کی ہے تو وہ زور خرید کرتی ہے. ٹھیک زر اور زور کے علاوہ کوئی حکومت نہیں ہے. صحیح ہے جی. اب نوبل انعام کا بھی سر جواب دے دینا. اب ان وہ زور اور زر والے جو ہیں وہ بار بار مطالبہ نوبل کا کر رہے ہیں ایوارڈ کا. اب آپ کو نوبل انعام کس لیے دیا جائے؟ دیکھیں مطالبہ تو کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی مطالبے کیے. نہیں انہوں نے تو جی. منتخب کیا جناب، انہوں نے کہا دینا چاہیے. یہ بات مطالبہ تھا جس پہ نیتن یاہو اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ایک نقطے پر تھے. جی کیسے نوبل انعام دیے؟ مثلا آپ نوبل انعام دینا تو چاہتے ہیں لیکن آپ غزہ پہ بمباری بند نہیں کروا سکتے. فلسطینی بچوں کی آنکھیں آسمانوں تک گئی اور آپ کہتے ہیں اسرائیل ٹھیک ہے. یورپی ملکوں نے کہا کہ نہیں اسرائیل جاتی کر رہا ہے، آپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا انسانوں کو مروانے پر دے دیا جائے نوبل انعام یا کس لیے دیا جائے؟ ایران پہ جنگ مسلط کی گئی اسرائیل کی طرف سے، کیا یہ بھی کوئی درست عمل تھا؟ اور وہ کہتے ہیں یہ امریکیوں کی مرضی سے کی. تو جب آپ کی مرضی سے جنگیں چھڑتی ہیں تو آپ کو کس طرح نوبل انعام دیے جائے؟ اور آپ کے ملک میں کیا حالات ہے اس کے پیش نظر نوبل انعام دیے جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ نوبل انعام کو ملنا چاہیے. اس لیے کہ ایک قاتلوں کے سپورٹر کو، ظلم کے سپورٹر کو، جنگ و جدل کرنے والوں کی مدد کرنے والے کو کیوں کر اور کیسے نوبل انعام دیے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ انہیں نوبل انعام ملے. وہ تو کہتے ہیں کہ 8 جنگیں بند کرائی ہیں میں نے. وہ تو 10 بھی کہیں گے. یہ جو 8 جنگیں انہوں نے بند کرائی یہ شروع کس نے کروائی تھی؟ اس کے پس پردہ کون تھا؟ اور آپ جنگیں اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ کا اسلحہ بکے. جب دنیا میں آپ کا اسلحہ مات کھا گیا تو آپ جنگ بند کروانے چلے گئے. جب آپ کے اسلحے کو مار پڑی تو آپ نے کہا نہیں اب جنگیں بند ہونی چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، اور پھر آپ ٹیرف کے ذریعے بدماشی کرتے ہیں. تو ظلم آخر کب تک چلنا ہوتا ہے؟ دیکھیے کم از کم 1 صدی ہو گئی یہ استعمالی طاقتیں دنیا پر ظلم کر رہی ہیں. تو بڑی ہوتی ہے 1 صدی آپ یہ ظلم کے خاتمے کا دور شروع ہونے پر ہے. اپنا ہی اسلحے سے جنگ شروع کرواتے ہیں اور پھر اس اسلحے کی ناکامی پہ جنگ بند کرواتے ہیں. اسی طرح یہ اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں جس کو ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ایک 2 ٹوک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب تو یہاں سے ان کے سہولت کار افغانیوں کو نکالا جائے گا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 2 ٹوک فیصلے سے دہشت گردی میں اس کا سطح بار نہیں تو کمی تو ضرور آ جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آج تک جس حکمران نے امریکیوں کا ساتھ دیا، کئی ملک ہیں، تو امریکیوں نے الٹا لوٹ مار بھی کی، اسلحہ بھی بیچا اور پھر اسے فارغ بھی کر دیا. تو یہ جو امریکی دوستی ہے یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. جب وہ چاہتے ہیں کسی پہ کیس بنانا، افغانستان پہ جانے کے پہلے بھی آپ کے ٹوٹ ٹاور ٹوٹے یا تباہ ہوئے، چڑھائی آپ نے افغانستان پہ کر دی اور دھمکی آپ نے پاکستان کو. پاکستان کو بھی دھمکی دی گئی تھی
کہ آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا، یہ بھی شرف دور ہے. جی جی. تو میں اب اس کے بارے میں کیا کروں کہ جو لوگ اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، امریکی وہ ہے جو لوگوں کی لاشوں پر اپنے تخت سجاتے ہیں، لوگوں کی لاشوں پر ان کے اپنے ملکوں میں امن قائم ہوتا ہے، دنیا کی لوٹ مار کے سرمایہ سے ان کے اپنے ملکوں میں کاروبار حیات چلتا ہے. تو یہ دو بلی ہے، دو رخیہ منافقت ہے، یہ چل رہی ہے کم از کم میرا خیال ہے 100 سال ہو گئے اس سے چل رہی ہے، یا کم نکالنے کو 5-10 سال. یہ ایک منافقت ہے. آپ مجھے بتائیں جن ملکوں کے پاس وسائل ہیں، قدرتی وسائل، وہ بیچارے غریب ہیں، اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں، یہ کیسے امیر ہو گئے؟ اب یہ برطانیہ ہے، وہاں کون سی فصلیں ہوتی، کون سے پھل ہوتے ہیں، کیسے امیر؟ دنیا کا سرمایہ آتا ہے نا، اس لیے امیر ہے. ورنہ جو بیچارے افریقی ممالک ہیں یا ایشیا جن کے پاس قدرتی وسائل ہیں، وہ تو بیچارے غریب ممالک ہیں. نہیں، وسائل تو صاحب ہمارے پاس بھی بہت ہیں، اور ہم نے ان وسائل کے لیے جو ہے دعوت دے دی ہے ساروں کو. امریکہ بھی آ رہا ہے، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، سارے آ رہے ہیں، اور ان وسائل پر ہمیں بھی جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ بننے کی راہ پر گامزن کرنے کی جو ہے وہ راستہ دکھا رہے ہیں. نہیں، ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اچھا، نہیں آئیں گے. اس کی وجوہات جی. نمبر ایک، جو ہمارے سرمایہ کاری لانے والے لوگ ہیں ان کے بیانات ہیں. SIFC کے وہ جنرل صاحب جو ہے سرفراز صاحب، انہوں نے کہا معیشت تباہ ہو گئی ہے، مالی حالات پتلے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا، اور لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کے ملک میں دیکھیے، پہلی بات ہے سرمایہ کاری کے لیے امن جو ہے وہ شرط ہوتا ہے. آپ کے ملک میں امن نہیں، سیاسی استحکام بھی نہیں ہے، معاشی استحکام بھی نہیں ہے. آپ کے ملک میں کوئی انڈسٹری کیوں لگائے گا؟ آپ بجلی جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ریٹ پہ دیتے ہیں، اور آپ کے ملک میں کوئی فیکٹری کیوں لگائے گا کہ آپ کا ٹیکس ریشو ڈبل ہے؟ آپ کے ملک میں کوئی فیکٹری کیوں لگائے گا؟ آپ کے ملک میں انٹرسٹ ریٹ بھی ڈبل ہے. اور آپ کے ملک میں کوئی فیکٹری کیوں لگائے گا کہ یہاں سول سائٹ سے بھی پرائیویٹ لوگ بھی بتا خوری کرتے ہیں، اور سرکاری سطح پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بڑی سرمایہ کاری آ سکے، ورنہ 3 سالوں میں بڑا زور اٹھایا گیا ہے. سر، اصلاحاتی ایجنڈا جو ہے اس پر عمل درآمد حکومت نے اور فیصلہ سازوں نے شروع کیا ہوا نا جی، اسی لیے کہ اس میں جن چیزوں پہ آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو بیلنس کیا جائے، اسے اس جگہ پہ لایا جائے جہاں ہم معیشت کو بہتر بنانے، ملک کو ترقی یافتہ بنانے کی جو ہے راہ پر گامزن ہو سکے. اس کے لیے ترمیمیں لائی جا رہی ہیں، اصلاحاتی ایجنڈا کیا جا رہا ہے. ہر جو ادارہ ہے اس کو اس کے اوقات میں لایا جا رہا ہے. تو جب وہ کیا جا رہا ہے سارے اصلاحاتی ایجنڈے میں، تو انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، اور جیسے کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم جناب ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کیوں مایوسی کی باتیں مدد اللہ صاحب کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے. میں نے ابھی 2-3 سرکاری لوگوں کی آپ کو مثالیں دی. SIFC کے کوارڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز احمد، ان کی گفتگو سن لیں. آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے ان کی گفتگو سن لیں. آپ کے وزیر خزانہ جو ہے ان کی گفتگو سن لیں. جب یہ سرکاری لوگ کہتے ہیں کہ معیشت، اور پھر اعداد و شمار آپ کے، کیا IMF کی رپورٹ میں نے بنائی ہے یا آپ نے بنائی ہے؟ کیا
دنیا کے جو ادارے اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں؟ اب یہ جو رپورٹ ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی عالمی شرح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، یہ میں نے کہا ہے یا آپ نے کہا ہے؟ اور پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ابھی جنوری میں آپ کے 300 فیکٹری اور بند ہو جائے گی۔ پاکستان سے کتنی سینکڑوں کے حساب سے غیر ملکی کمپنیاں بزنس بند کر کے چلی گئی۔ آپ کا کسان مزدور ہو گیا ہے۔ آپ کے صوبہ پنجاب میں ایک ضلع کی مثال دیتا ہوں، مثلا گجرات ہے ایک ضلع، وہاں ایک ہفتے میں 11 کروڑ کے چلان ہوئے۔ تو گرمی میں آپ لوگوں سے بلوں کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، سردی میں آپ نے سوچا کہ گیس کے بلوں سے کام نہیں چلتا، یہ چلان والا چکر میں بنا دیں۔ اب مجھے بتائیں، ایک آدمی کی دیہڑی 1000 روپیہ ہے، 2000 اس کو جرمانہ کر دیتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں، یا اور اس طرح کی چکر بازی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ترقی والی صورت تو نہیں ہے جو میں نے اس کے نقائص بیان کی ہے۔ اچھا، آپ بیان کر رہے ہیں مظہر اللہ صاحب، اور یہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے، تو فیصلہ سازوں کو نہیں نظر آتا جو ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہم کو نظر آیا ہے۔ ابھی این ڈی یو میں جو باتیں کی ہیں فیلڈ مارشل نے، تو وہ اسی والے سے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا میں ٹیکنوکریٹ حکومت لاؤں گا، پی ایچ ڈی لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، یہ کیا آپ دو خاندانوں کے جھگڑا بھوکتے رہتے ہیں، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں کی ہیں اسی وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں سیاست میں متحرک ہو رہا ہوں۔ وہ تو متحرک نہیں بنتا ہوگا، وہ تو رہا کہ کبوتر میں رکھتے تھے جی، لیکن تازہ بیان ہے نا جی۔ نوٹیفکیشن میرا خیال ہے پتہ نہیں ہو جائے نہ ہو جائے، وہ اس کی اور وجوہات ہے، یہ وجہ نہیں۔ اچھا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں چلے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، انہوں نے ٹیکنوکریٹ کا بھی جو ہے اندیہ دے دیا ہے، کیا اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان بھی کوئی جو ہے جو شیلے نظر آتے ہیں، انہوں نے اب 27ویں ترمیم میں جو ہے وہ ترمیم لانے کے حوالے سے بات کر دیا، اور 28ویں ترمیم پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے ایک دفعہ پھر مشاورت کی جائے، پھر وہ ٹھیک ہوگی، جو ہماری مشاورت کے بغیر تعینی ترمیم منظور ہوگی وہ ناقابل قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا اپنا موقف ہے۔ مولانا صاحب میرا خیال ہے ابھی مولانا صاحب یا ان کا بندہ یا کوئی اور بندہ جی وہ وفاقی شرعی عدالت میں جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت ان ترامیم کو آئین سے متصادم قرار دے گی۔ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ کہے گی کہ یہ اسلام سے بھی ٹکراؤ ہے ان کا، یہ جو ترمیم آپ نے کی ہے، تو وہ 27ویں ترمیم کو اڑا دے گی اور 26ویں کو بھی اڑا دے گی۔ اب یہ ان ترمیموں پہ جب شریعت کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں صرف سپریم کورٹ، کسی آئینی عدالت میں نہیں۔ مجھے جو ماہرین ہے مکلا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سپریم کورٹ میں جا کے اڑ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ پاکستان کو کہتے ہیں آئینی طور پر کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کہتے ہیں، اور نفی اس کی یہ ہے کہ آپ استثناء لیتے ہیں جس کی اجازت تو کوئی مذہب نہیں دیتا، دوسرے مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک آدمی ظالم ہو اور اس کو آپ حق دے دیں اور ساری کنٹرول نظام میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ کہیں سے ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے جنہوں نے ترامیم کروائی ہیں؟ جب جن کے اپنے پاؤں جب چلتے ہیں نا جی ہاں، تو وہ پھر ججز جو ہے وہ مکرر کا کاروبار ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
شاید صاحب ایسا مسئلہ تو یہ ہے. بکیرا کہتے ہیں کہ جب ججز جو ہے سرکاری ملازم بن گئے ہیں ہاں تو وہ لوگ ان کا تو کاروبار بند ہو گیا نا. ہاں جی اب مثلاً کوئی سرکاری محکمے سے میرا اور آپ کا پٹا ہو جاتا ہے، وہ ہم عدالت جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ تو فیصلہ سرکار کے حق میں ہوگا، تو ہم پھر وکیل کیوں کریں گے؟ تو وکیل ایک تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک جو ہے وہ اسی طرح کامیاب ہو جائے گی جس طرح کہ کل کا دھرنا کامیاب ہو گیا اور بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن کی ملاقات ہو گئی ہے؟ دیکھیے جی تحریک تو پاکستان میں چلے گی، ٹھیک ہے. کامیاب ہو. اب تحریک کی طرف خود حکمران لوگوں کو دھکیل رہے ہیں. پنجاب میں اب آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کو مار دیا گیا. لیکن حلقوں کی مشاورت کے بغیر کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی امر صاحب، ہماری تاریخ ہے یہ یہاں کی. دیکھیے ہم سے زیادہ ایران میں تھا، ہم سے زیادہ کنٹرول تھا بنگلہ دیش، ہم سے زیادہ کنٹرول سری لنکا تھا. ان ملکوں میں بھی تحریکیں آ گئی. یہ جو جب سے جین زی ہے نا جی، جین زی ہے انقلابی. ٹھیک. میری اور آپ کی طرح کے لوگ جو ہے نا جین ایکس کے یا پھر جین وائی کے، تو وہ تو بیچارے نہیں کرتے، لیکن جو جین زی ہے اور جین الفا وہ تو نہیں مانتے. اور پاکستان میں 60% نوجوان ہے. مجھے لگتا ہے ایک بڑی تحریک چلنے والی ہے اور اس تحریک کی طرف آپ خود لے جا رہے ہیں حالات کو. یہ جو چلان ہوئے میلے آپ کے تھوڑی ہوئے، اسٹوڈنٹس کے ہوئے، نوجوانوں کے ہوئے. زیادہ تعداد تو نوجوانوں کی ہے جو اسکول جا رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی دیکھیے حکمران خاندان میں سے کسی کا ہیلمٹ کا کاروبار ہوگا، ٹھیک، یا اس نے ہیلمٹ امپورٹ کر رکھے ہوئے. کیونکہ اب جو یہاں نئی گردان جو سنائی جا رہی ہے نا پنجاب میں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں سواریوں کے ڈرائیور اور سواری دونوں ہیلمٹ پہنے، نہیں تو 5,000 اور خواتین کو بھی استثناء حاصل نہیں اس میں. جی بالکل. اچھا اس کا مطلب ہے ہیلمٹ پہ زور ہے، چلانوں پہ زور ہے، عوام مہنگائی بے روزگاری جو رل گئے ہیں، اور یہ بجائے ان چیزوں کو دیکھنے کے ہیلمٹ چلان اور بسنتوں کی اجازت دے رہے ہیں کہ کون سے بندے بچے ہوئے ہیں دہشت گردی سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، جن کو بسنت کی عیاشی کروانے کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیا ہے. جبکہ حالیہ 2 بندے جو ہیں وہ اسی ڈور کی وجہ سے مرے ہیں. خواہشات کے آگے سچائی کیا کر سکتی؟ ٹھیک. اب حکمران کی خواہشات یہ ہے نا، لوگوں کو تنگ کرو، لوگوں پہ خوف پھیلاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں یہ پچھلے 3 سال سے ابن زیاد کی پالیسی چل رہی ہے. اس کی پالیسی یہی تھی تشدد کرو، خوف پھیلاؤ، تو یہاں اور اپنی عیاشی برقرار رکھو. اب یہ جو میلے ٹھیلے دیکھو، یہ تو ان ملکوں کو زیب دیتا ہے جو بھی جن کی جیب میں تو پیسہ لوگوں کی. یہاں تو لوگوں کی جیب میں خالی ہے اور اوپر سے آپ ان پہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. جو پیسے کو بچ گئے ہیں وہ چلان سے آپ نے لے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ شوشلے بچا سکیں گے انہیں. ایک بڑی تحریک چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. وہ وکیل بظاہر یہ نہیں کہیں گے جو بات میں نے کی کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا. وہ ظاہر تو یہی کہیں گے کہ جی آئین ختم ہو گیا ہے، آئین پہ حملہ ہو گیا، عدالت پہ حملہ ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے اس میں ہم نوجوان بھی شامل ہو گئے، تحریک چلنے والی. ٹھیک ہے. اور بانی پی ٹی آئی کی آزادی یا ان کی تبدیلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ حالات اب ملاقات کروائی ہے
تو لگ ایسے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور حکمران ایک پیج سے سرکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, ایسا ہی ہے یا یہ بھی ایک نجومی کی سوچ ہے؟ نہیں, آسانیاں تو دینا پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام جو 3 سال سے چل رہا ہے یہ ظلم کا نظام ہے, اور ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں ٹکتا, یہ ان نیچرل ہے. تو نیچرل نظام تو ٹک جاتا ہے, ان نیچرل نہیں ٹکتا. یہ پچھلے وہ خواجہ آصف صاحب خود کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نظام ہے, تو اس کا مطلب ہے جو ہائیبرڈ نظام ہے وہ ایک جعلی نظام ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام برقرار ہے. پاکستان کا نظام مجھے چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, حالات ایسے ہیں. آپ کی ہمیشہ تجزیے میں یہ بات رہی ہے کہ آپ کو نظام بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب میں اتنی خدمت خلق کر رہی ہوں اور اتنے منصوبہ سازی کر رہی ہوں اور اتنی میں اپنی عوام کو خوشحالی کے لیے کاوشیں کر رہی ہوں کہ جناب نظام کوئی بھی ہو ہم ہی آئیں گے. پھر مریم نواز کی جو گڈ گورننس ہے نا, جی وہ ڈاکٹر احمد عزیز نے بہت بیان کر دی ہے. جی گڈ گورننس ان کی یہ ہے کہ ملتان میں دیکھیں ہاتھ تھانے میں بندے پکڑے ہوئے ہیں. گڈ گورننس ان کی یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں 15,378 عورتوں پہ پنجاب میں تشدد ہوا یا زیادتی ہوئی ہے, ضبط ہوا. اور بچے کتنے, اگر ان کی ریڈ لائن عورت اور بچہ ہے تو پھر عورتوں پہ یہ مقدمات ان کے سلسلے میں کیسے بن گئے, زیادتی اور تشدد. ان کی ریڈ لائن تو رشوت بھی ہے جی, اس کے باوجود رشوت چل رہی ہے ہر ادارے میں. یار ایک تو آپ شاید سب باتیں بڑی عجیب کر دیتے ہیں, بڑی شرارتی باتیں کرتے ہیں. وہ رشوت کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. وہ جو اقبال سگیرا تھا وہ اس میں ایک وہ کردار علی میرے بھی سامنے آیا تھا, کوئی کردار یعنی ذکر ہوتا نہیں. اب پنجاب پولیس کے کون سے افسران ہیں یا بیوروکریسی کے جو علی میرے کو آج کل کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا مجھے 50 کروڑ واپس کر دو, تو کوئی کہتا 1 ارب کر دو, تو کوئی 1.5 ارب کہتا واپس کرو. تو وہ واپس تو نہیں کرے گا. وہ تو پرتگال میں کی جو نیشنلٹیاں لے دے کے کار کرا کے اس کے بعد میرا خیال ہے اس نے اپنی فیملی دبئی میں شفٹ کر دی. اچھا, آپ کی اس کہنے پہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ وہ ڈی پی او سی پی او سارے کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جناب, ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر ہو رہے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں یہی کرپشن کے خاتمے کے لیے, گڈ گورننس لانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. وہ کرپشن جو ہے بس ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی ہے وہ کس پہ آئی ہے؟ اس سے پہلے جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی جس میں اربوں کی کرپشن تھی تو پنجاب کے بارے میں تھی, میرے بارے میں تو نہیں تھی. جو پنجاب میں تو جو ٹرانسفر ہوتی ہیں, پوسٹنگ ہوتی ہیں, وہ بھی پیسوں پہ ہوتی ہیں. کون یہ گورنر پنجاب کہتا ہے؟ میں تو حوالے دے رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور پنجاب میں جو وی سی لگتے ہیں انہیں پوچھے تو 8-10 کروڑ میرا خیال ہے ریٹ ہے ان کا. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ نئی بات کی ہے, ورنہ عام طور پہ کہا جاتا تھا الیکشن کو جیتنے کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی منصوبوں کو کامیاب مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ تبادلے کیے جاتے ہیں, جو کہ ایک بڑی تعداد میں اب پھر کیے گئے ہیں. لیکن یہ جب آپ نے بات بتائی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے کہ یہ تجارتی فارمولے کے لیے اور کرپشن کو فروغ دینے کے لیے بھی یہ کام کیا جاتا ہے. شاید ندیم صاحب پنجاب میں تو یہ صورتحال ہے کہ جو ڈی سی لگایا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے, ادھر میں پیسے جو بھی لین دین کر کے لگتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی تم نے کمانا ہے نہیں کمانا ہے, اس سے غرض نہیں, تمہارے
تمہارے پاس 1.5 سال ہے یا اتنے مہینے ہیں یا اتنے سال ہے، اس کے بعد تمہاری پوسٹنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک. وہاں تو یہ سلسلہ چل رہا اچھا ہے. جب یہ ساری اور پنجاب سے ابھی بھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے یار. تو بھائی کس کے پیسے جا رہے ہیں؟ ہاں. میرے اور آپ کے جا رہے ہیں. بڑے لوگوں کے ایسے تو جا رہے ہیں. جی ہاں، بڑے لوگوں کے جائیں گے. اگر جائیں گے غریب آدمی کا تو پیسہ جو ہے وہ عام فون سے ادھر ادھر نہیں جاتا. تو بڑی دور کی بات. یہ مریم نواز کہہ رہی ہے نا. مریم نواز کے چچا صاحب بھائی ہیں حمزہ شبار، وہ کسی اسکول میں تقریر کرنے گئے تھے نا. وہ کہتے تھے ہاں رشوت ہوتی ہے لیکن دینی ہوتی ہے، اس کے بغیر کام بھی چلتے ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ اور پھر مریم نواز مجھے یہ بتائیں کہ ان کے دادا میاں شریف کے بہت سے بھائی تھے، 7 پتہ نہیں بھائی تھے، 8 بھائی تھے. وہ باقیوں کی راتیں بیچاری کہاں ہیں؟ آپ چونکہ بڑے رئیس خاندان کی ہے نا، تو وہ باقی جو لوگ تھے وہ آپ کے قدر چلن ہوتے وہ کدھر ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آئے بیچارے. میاں شریف کے جو بھائی باقی ان کی راتیں کدھر ہے؟ وہ ہمیں نہیں کہیں دکھائی. اچھا یہ جب عمران خان، آخری سوال جی، عمران خان پہ الیکشن کی بات آتی ہے، پی ٹی آئی پہ یا دیگر لوگوں پہ آتی ہے، اس وقت تو بڑی بڑھ چڑھ کے بات کی جاتی ہے. اور جب اپنے کھاتے اگر ان کی طرف، جیسا کہ آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، دیکھا جائے تو ان کی ہزاروں فائلیں ہیں اس قسم کی. کیا وجہ ہے کہ ان پہ گرفت نہ احتساب کی آتی ہے، نہ نیب کی آتی ہے، نہ ہی فیصلہ سازوں کی آتی ہے؟ یہ ان کو تو پھر صادق امین کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یار یہ ان سے زیادتی ہوئی تھی اور کرنے والے عمران خان تھے، اور وہ خود جو ہے، جو ہمیں چور کہتے تھے اب وہ خود سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے ہیں. میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک بات کی تھی جی کہ دنیا میں زور اور زر نے حکومت کی ہے، اور زر جب بھی حکومت کرتا ہے زور کو خرید کے کرتا ہے. اور یہ تاجر ہے، تاجر تو ہر چیز کا ریٹ لگاتا ہے نا. تو وہ افسران کے بھی ریٹ لگاتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جب یہ رفیق تارڑ کو صدر بنا رہے تھے، ابھی بات چیت چل رہی تھی، تو نسیم حسن شاہد کی گھر پہنچ گئی. انہوں نے کہا جی میری خدمات رہتا ہے تو مجھے آپ صدر بنائے. تو مبینہ طور پر یہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا او شاہ جی تارو کس چکر صدر بنائیے، تارڑ صاحب نال نال دنیا کر دے رہے. ٹھیک ہے. لیکن ملک اللہ صاحب اس کا بھی تو تھوڑا سا دیا اس حوالے سے بھی تو کوئی رائے دیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں چور کہنے والے خود سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گئے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ نہیں، اس پہ تو کوئی کیس ہی کرپشن کا نہیں ہے. عمران خان پہ یہ جو 14 سال کی سزا دے گئی ہے، اسی حوالے سے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی چور ہے جی، 90 میری بات نہیں. کون سی سزائیں تو اس کو جعلی دی گئی ہے نا، جھوٹی سزائیں دی گئی ہیں. ایک گھڑی کی بات کرتے ہیں، گھڑی اس نے کون سی خلاف آئین لی تھی؟ خلاف قانون بھی لی. اور انہوں نے تو خلاف قانون گاڑیاں لی ہوئی ہیں. دونوں نے لی ہوئی. وہ آپ کو یاد ہے جب منصور علی خان کا انٹرویو کر رہا تھا؟ نہیں، جو منصور علی خان انٹرویو کر رہا تھا مریم نواز کا، تو اس وقت اس کو روک دیں، اس کو روک دیں، وہ میری علم میں نہیں پڑا. وہ یہ چلنا نہیں چاہیے، ڈکٹیٹرشپ بھی ساتھ ہے، چلنا نہیں چاہیے. او بھائی یہ تو 50 سال سے کھا رہے ہیں. اب تو طاقتوروں کو بھی زیادہ ہو گیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ 2 خاندان جو ہے سے جان چھڑائے. میں نے تو نہیں کہا ہے ڈی یو میں، کسی نے کہا ہے نا. اب یاد آئی ہے ان کو تو مسلط کیوں کیا تھا مظہر اللہ صاحب؟ وہ پھر تو بات وہی ہے کہ جو زر والا ہے وہ زور خرید لیتا ہے. یار چلے باقی مثالیں چلو رہتے تھے. ایک بات تو سامنے آ گئی نا، وہ جو بی ایم ڈبلیو کی چابی آصف نواز نے واپس کی تھی، تو کیوں نہیں تھی بی ایم ڈبلیو؟ کس مقصد کے لیے نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. یہ زر جو ہے زور خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں ججر بھی شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے.
بہت کیا شکریہ بتاؤں؟ مظہر اللہ صاحب آپ کا. ناظرین جیسا کہ مظہر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ زر سے زور خریدا جاتا ہے، اور جب زر میں اتنی پاور نہیں رہتی ہے تو پھر زور ہے وہ حکمران بنتا ہے اور طاقت اپنی کا استعمال کرتا ہے. تو طاقتور بننے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے جو ہے وہ زر کی اور زور دونوں کی ضرورت ہے. لیکن اس سب سے بڑی جو ہے وہ زور اور طاقت جو ہے وہ عوام ہے. عوام جو ہے وہ جب تک کسی ایک پیج پہ نہیں آئیں گے زور اور طاقت کے ساتھ، تب تک جو ہے یہ نظام چلے گا، نہ ہی جو ہے ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا. ہم عوام جو ہے اس کو کب تک مائنس کریں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن آپ کو اس کو پلس کرنا پڑے گا، تبھی کوئی نظام چلے گا اور کامیاب بھی ہوگا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.